السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ النساء کی آیت نمبر 129، 130 اور 131 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، واو اور لن ہرگز نہیں، تستطیعوا تم استطاعت نہیں رکھتے، تاکہ معنی تم، اور واو الف جو آخر پہ ہے جمع کی علامت، اور اس میں الف سین استطاعت جو اردو میں ہم لکھتے ہیں الف سین تے، تو الف تا عین تے آتی، استطاعت قوت طاقت، یہ لفظ بنے گا۔ ان کے تعدلو تم سب عدل کرو، تعدلو کو دیکھیں تو عین دال لام اس میں موجود ہے۔ بین النساء عورتوں کے مابین، عورتوں کے درمیان، ولو اور اگرچہ، حرصتم تم حرص کرو، تم چاہو، فلا تو نہ، تمیلو تم مائل ہو جانا، تاکہ معنی تم، واو الف جو اینڈ پہ ہے یہ جمع کی علامت ہے، اور میم یہ لام اس کا روٹ ورڈ بچا، تو اردو کا لفظ یہاں سے مائل آپ بنا سکتے ہیں۔ مائل، مائل ہونا، رغبت اختیار کرنا، جھکاؤ کا مظاہرہ کرنا، کنونس ہونا۔ فلا تمیلو تو نہ تم سب مائل ہو جانا، کل المیلی کل مکمل، جیسے جز اور کل ہم کہتے ہیں۔ پہلے میں نے کل کے معنی آپ کو بتائے ہوئے ہیں کہ کل کے معنی کھانا، کسی کل کا معنی، کسی کل کا معنی ٹوٹل، اور یہ وہی ہے ٹوٹل جو مکمل ہوتا ہے۔ اور کل کا معنی ہر بھی ہوتا ہے۔ کل المیلی مکمل مائل ہونا، فتذروہا پس تم چھوڑ دو اس کو، یہ واو زال را اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ کل معلقہ، کل جیسے، کا معلقہ، معلقہ کو دیکھیں تو اردو کا لفظ معلق، میم عین لام قاف، لٹکتا ہوا یا لٹکائی ہوئی چیز کو معلق کہتے ہیں، جیسے فلاں چیز ہوا میں معلق ہے، ہم اس طرح بولتے ہیں۔ کل معلقہ جیسے لٹکائی گئی ہو، وَإِنْ اور اگر، تُصْلِحُوا تم اصلاح کر لو، وَتَتَّقُوا اور تم تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ، کانا ہے غفور الرحیم بہت بخشنے والا، بہت مہربان۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ اور تم ہرگز عورتوں کے درمیان یعنی بیویوں کے درمیان عدل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اور اگرچہ تم چاہو بھی تو، یعنی اگرچہ تم چاہو بھی تو پھر بھی تم بیویوں کے درمیان عدل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اور تم مکمل ایک کی طرف مائل نہ ہو جانا، ایک کو بریکٹ کریں، ایک بیوی کو، پس تم چھوڑ دو دوسری کو، جیسے لٹکائی ہوئی، تم دوسری کو لٹکا کر
ایک بیوی کی طرف، بیوی کو بریکٹ میں کریں، مائل نہ ہو جانا، اور اگر تم اصلاح کر لو اور تم تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر یتفرقا کو دیکھیں تو یا کے معنی تو وہ، اور فارا قاف اس میں ہے فرق، جدا ہونا، فراق، متفرق۔ فریق کو بھی فریق اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دوسرے سے الگ ہوتا ہے۔ اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، یغنی اللہ ہو، اللہ غنی کر دے گا، یا کے معنی وہ غین نون اس میں موجود ہے، اللہ بے نیاز کر دے گا، اللہ غنی کر دے گا۔ کل من سعتہ، کل ہر ایک کو، من سے، سعتہ وقفہ کریں گے تو ایسے پڑھیں گے، اپنی وسعت سے، اپنی مہربانی سے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ سبحانہ و تعالی، واسعا حکیما، وسعت والا اور حکمت والا۔ با محاورہ ترجمہ سنیں، اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں یعنی میاں بیوی، تو اللہ ہر ایک کو اپنی مہربانی سے، اپنی وسعت سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ تعالی بہت وسعت والا اور بہت حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ تو آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں پوری آیت۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے وصیت کی، وصینا ہم نے نصیحت کی، ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو جو کتاب دیے گئے تھے، من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور خود تمہیں بھی، ایاکم ان اتقوا اللہ، ان کے تم اللہ سے ڈرو، وَإِن تَكْفُرُوا اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّا تو بے شک، للہ اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ وکان اللہ اور ہے اللہ غنی حمیدہ، غنی اور حمید، غنی بے پرواہ، بے نیاز، اور حمید بہت تعریف والا۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سن لیں، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور البتہ تحقیق ہم نے ان لوگوں کو جو کتاب دیے گئے تھے یعنی اہل کتاب، اور تم کو بھی حکم دیا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اگر تم کفر کرو گے تو بے شک جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور اللہ بہت بے پرواہ اور تعریف کیا گیا ہے، بہت تعریف والا ہے۔ آسان سبق ہے۔ آئیے ہم واپس آ جائیں آیت نمبر 129 پر، اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں سبق کی بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ آج کے سبق کو بھی کل اور پرسوں کے سبق سے جوڑا جائے گا، چونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی مضمون کو جاری رکھا ہے، اور اس میں آج دوسری اور تیسری صورت بتائی ہے، کل پہلی صورت تھی۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم بیویوں کے درمیان اگر ایک سے زیادہ تمہاری بیویاں ہیں تو عدل کرنا چاہو بھی تو نہیں کر سکتے، یہ تمہاری استطاعت نہیں ہے، کیونکہ اللہ دلوں کو جانتا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ کون کیسا ہے۔ تو اللہ مردوں کی طبیعت کو جانتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم چاہو گے بھی تو اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی تو برابری نہیں کر سکتے۔ اس برابری سے یہ مراد ہے کہ جو دلی محبت ہے،
یا دلی جھکاؤ ہے ایک طرف، اس کی ریزن کئی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بیوی جو ہے وہ اچھے اخلاق والی ہے، دوسری ذرا تلخ ہے۔ ایک بیوی زیادہ خیال کرتی ہے، دوسری کم خیال کرتی ہے۔ ایک بیوی زیادہ خوبصورت ہے، دوسری کم خوبصورت ہے۔ ایک بیوی گھر والوں نے لے کے دی تھی، دوسری اس نے خود کی ہے۔ اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو یقیناً محبت اور چاہت برابر نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے یہ بیان کیا ہے، لیکن ساتھ ہی بیان فرما دیا کہ اس طرح نہ ہو جانا کہ ایک لٹکتی رہے اور مکمل طور پر دوسری کی طرف مائل ہو جاؤ، یعنی جو ظاہری اسباب ہیں اس میں برابر رکھو جتنا پاسبل ہے۔ کپڑے لانے ہیں دونوں کے برابر کے لاؤ، سہولیات فراہم کرنی ہے دونوں کو برابر کی دو، اور بھی جو معاملات ہیں وہ بھی برابری کا خیال رکھو، لیکن دل پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میں اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کی پوری کوشش کرتا ہوں، لیکن دل میرے بس میں نہیں، دل تیرے قبضے میں ہے۔ اگر دل کسی کی طرف زیادہ مائل ہو جائے تو معاف کرنے والا ہے۔ اور امہات المومنین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ جانتی بھی تھیں کہ سب سے زیادہ محبت عائشہ سے کرتے ہیں، لیکن ظاہری جتنے اسباب تھے اس میں آپ انصاف ہی کرتے تھے، اور ہمیں بھی یہ حکم ہے۔ تو پھر آگے فرما دیا کہ اگر تم صلح کر لو یعنی اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، تو اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اس کے باوجود اگر کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اللہ اس کو بخشنے والا ہے۔ اب پہلی صورت یہ تھی اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، کل جو آپ نے ڈسکس کی کہ اگر ایک بیوی جس کو یہ معلوم ہو کہ میرے خاوند کا جھکاؤ میری طرف نہیں ہے، یا میری عمر زیادہ ہے، یا اور مسائل ہیں، تو وہ الگ ہونے کی بجائے اگر سودے بازی کر لے، خاوند سے کچھ معاملات طے کر لے اور اپنا کچھ حق چھوڑ دے تو اسی کی بیوی رہے۔ ایک کل یہ ڈسکس ہوا تھا، آج یہ ڈسکس ہوا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ عورتوں کے درمیان تم انصاف کی کوشش کرو، ایک کی طرف میلان پورا نہ کرو، پھر اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور تیسری بات جو اگلی آیت میں ڈسکس ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں، اگر ان کا نبھا نہیں ہوتا تو اگر وہ علیحدگی اختیار کر لیں تو ایک تو دونوں پر گناہ نہیں، اور دوسرا اللہ ان کو دونوں کو بے نیاز کر دے گا، یعنی اللہ اپنی وسعت سے ان کی ضرورتیں پوری کر دے گا، بجائے اس کے کہ وہ بیوی کو لٹکائے رکھے، نہ اسے کسی اور کے ساتھ نکاح کا موقع دے اور نہ خود اس کو اچھی طرح ڈیل کرے، تو پھر جدا ہونا ہی بہتر ہے، اور پھر اللہ اس کے بھی اسباب پیدا کر دے گا، تمہارے بھی کر دے گا، اور اللہ بہت وسیع وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں اور اہل کتاب کو یہ حکم دیا ہے، یہ وصیت کی ہے کہ اللہ کے ساتھ کفر نہ کرنا، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے۔ یہ دو بار اس میں دہرایا گیا ہے، یعنی یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر تم کفر اور شرک کرو گے تو اللہ کی شان کو کم نہیں کر سکتے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی ہے، تمہارے اللہ کو ماننے یا نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو انسان نے اللہ کو مان کر، اللہ پر ایمان لا کر اپنی فلاح کرنی ہے۔ اگر پوری کائنات کے لوگ
بہت ہی عمدہ زندگی بسر کریں جیسے اللہ کا حکم ہے، تو پھر بھی اللہ کی شان کو اور بلند نہیں کر سکتے۔ اور اگر سارے انسان، سارے جنات شیطان جیسی زندگی بسر کریں تو پھر بھی اللہ کی خدائی میں فرق نہیں پڑتا، اللہ کی شان کم نہیں ہوتی۔ وہ تو غنی ہے، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو صمد ہے، وہ تو خالق ہے، ساری زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے۔ تو یہ انسان اپنا نقصان کرتا ہے، کسی کا نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکیں۔